السلام علیکم دوستو، اوپن آئیز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کالا جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کتنی اقسام کا ہوتا ہے اور اس سے کون کون سے کام لیے جاتے ہیں اور لوگوں کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی قسم کا جادو کیا گیا تھا اور اس کی کیا وجہ تھی۔ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، پھر بھی ان پر اللہ تعالیٰ نے جادو کیسے ہونے دیا۔ ان سب باتوں کے جواب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کے سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ تو چلیے آپ کو ویڈیو کی طرف لیے چلتے ہیں۔ کالا جادو زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ جب سے شیطان ہے تب سے اس کا جادو بھی ہے۔ وہ لوگوں کو بہکاتا ہے اور اپنی طرف مائل کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں اور میری پیروی کریں۔ وہ ان کے لیے اپنے جادو سے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور برائی کرنے کے نئے نئے طریقے پیش کرتا ہے۔ اپنے کاموں میں لطف یعنی چسکا شامل کرتا ہے، ایسی کشش پیدا کرتا ہے کہ انسان برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں لوگوں کو نیک کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ وہ کسی نہ کسی برائی میں انسان کو الجھائے رکھتا ہے، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے جن پر اس کا جادو نہیں چلتا۔ اگر میں ابلیس یعنی شیطان کے بارے میں لکھنا شروع کروں تو میری ویڈیو اصلی مقصد سے ہٹ جائے گی۔ اس پر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ شیطان کے بارے میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جادو شیطان سے ہی شروع ہوا ہے، اس لیے اس کام کو سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں گناہ کبیرہ کے مستحق ہوتے ہیں، اور اگر اس میں شیطان کو ہی اپنا مسیحا سمجھے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ میں یہ بات بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان عورت ہو یا مرد، ان کو کسی بھی ایسے عامل کے پاس نہیں جانا چاہیے جو کہ ایک اعلیٰ علم جانتا ہو۔ ایک مسلمان کا اس بات پر یقین پختہ ہے کہ دنیا میں چرند پرند، ہوا، بارش یعنی کہ کل کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا، تو پھر کالا جادو اس کے حکم کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ وہ چاہے تبھی کسی پر جادو اثر کر سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو دنیا کا کوئی جادوگر اس شخص پر جادو نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، کالا جادو برحق ہے، یہ کسی بھی بشر پر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے جس سے عامل لوگ جنات کو لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں، جو اس انسان جس پر جادو کیا گیا ہو اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سوچنے سمجھنے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے، اور جس نے وہ جادو کروایا ہوتا ہے صرف اسی کی بات کو مانتا ہے۔ وہ چاہے گناہ کرے، کسی کے ساتھ برا سلوک کرے، لیکن پھر بھی اسی کی بات مانتا ہے، یعنی کہ وہ اسی کے گن گاتا ہے، اور یہ سب اس سے وہ جنات کرواتے ہیں جو اس پر مامور کیے گئے ہوتے ہیں۔ وہ جنات اس کو تنگ نہیں کرتے، صرف اس کے دماغ پر حاوی ہوتے ہیں، اور اس کا دماغ صرف اسی کام کی طرف موڑتے ہیں جو جادو کروانے والے کو پسند ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے آج کی سائنس نہیں مانتی۔ اس لیے کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں وہ اسے نہیں مانتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہیں سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں اور ان کے اندر موجود بیماری ختم ہو جاتی ہے، اسے بھی آج کے ڈاکٹر نہیں مانتے۔ مجھے یاد ہے کہ گجرانوالہ کے قریب کسی جادوگر نے ڈیرا لگایا تھا۔ اس کے پاس بسیں بھر بھر کر لوگ جاتے تھے اور وہ صرف پانی اور تیل پر دم کر کے دیتا تھا، جس سے کچھ لوگوں کو شفا ملتی تھی، کچھ کو نہیں۔ ایک شخص کا پتھری کا آپریشن ہونا تھا، اس نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا۔ آپریشن 3 ماہ بعد ہونا تھا، اس نے وہاں سے دم کروایا تو اس کی پتھری زائل ہو گئی۔ اسے جب تندرستی کا یقین ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گیا، تو ڈاکٹر حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے بغیر آپریشن علاج کیسے ہو گیا؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ سے دم کروایا تھا۔ ڈاکٹرز پھر بھی یقین نہیں کرتے تھے، لیکن اصل میں وہ آپریشن جنات نے اس شخص کے اندر داخل ہو کر کیا تھا، جو بالکل اسی طرح کیا تھا جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں۔ اب اس بات کو بھی لوگ نہیں مانتے۔ ان لوگوں کے لیے اطلاع ہے کہ جنات انسان کے اندر اس کے ایک بال کی جڑ کے نیچے سے یعنی مسام کے راستے داخل ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ جنات بہت کچھ کر سکتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کو چھوڑ کر ان سے مدد حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سب مخلوقات کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے مدد طلب کر سکتے ہیں اور اسے وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نیک بزرگ، اچھے ڈاکٹر اور کامل پیر و مرشد جو نیک راہ پر چلتے ہوں۔ لیکن عقیدہ اگر یہ ہو کہ صرف شیطانی مخلوق ہی شفا دے سکتی ہے تو وہ شرک کہلاتا ہے۔
اس لیے ہر بیماری اور جادو ٹونے آسیب سے بچنے کے لیے ہمیں صرف اللہ سے ہی شفا طلب کرنی چاہیے اور قرآنی آیات کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ شفا نصیب ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے۔ جادو کی دو بڑی اقسام ہیں، سحر حقیقی اور سحر مجازی۔ سحر حقیقی سے مراد جادو کی وہ قسم ہے جس سے جنات کے ذریعے انسان کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، یا پھر کسی کو قتل بھی کروایا جا سکتا ہے، کسی کو خوف زدہ یا غمزدہ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی مرد اور عورت میں محبت یا نفرت، رشتہ داروں سے ناچاکی، دکان کاروبار کی بندش اور بھی بہت سے حرام کام کروائے جاتے ہیں، کیونکہ سحر حقیقی میں انتہائی خبیث، فاسق، فاجر اور غلیظ قسم کے جن جادو کرنے والے کے پاس آتے ہیں اور اس سے وہ کفریہ کلمات پڑھنے کو بولتے ہیں جن سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیاطین جادو کرنے والے شخص سے قرآن کی بے حرمتی کرواتے ہیں، اس کے اوراق نعوذ باللہ اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ کر بیت الخلاء تک لے جاتے ہیں اور اس پر پیشاب بھی کرواتے ہیں، جس سے وہ جادوگر جنات کا دوست بن جاتا ہے اور وہ اسے اپنے گروہ میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے، جس کے بعد جادوگر کو کچھ شرکیہ کام چھپ کر یا اعلانیہ کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بدلے میں شیطان اس جادوگر کو موکل اور خدمت گار مہیا کرتا ہے۔ جس شیطان جن سے جادوگر کا معاہدہ طے پاتا ہے وہ کسی نہ کسی جنات کے قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ وہ کسی بے وقوف جن کو احکامات جاری کرتا ہے کہ وہ اس جادوگر کا ساتھ دے اور اس کے ہر حکم کو مانے، چاہے وہ واقعات کی خبریں لانے کا کہے یا دو آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالنے یا ان میں محبت پیدا کرنے کا حکم دے، یا خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا حکم دے، یا کسی کے کاروبار کی بندش کروا دے۔ غرض کوئی بھی غلط کام اس سے کروا سکتا ہے، لیکن اگر وہ جن اس جادوگر کے کام نہیں کرتا تو وہ جادوگر قبیلے کے سردار سے رابطہ کرتا ہے اور اس کی بیجا تعریف کرتا ہے اور صرف اسے ہی اپنا مددگار تصور کرتا ہے۔ تعریف سن کر سردار اس جن کو سزا دیتا ہے اور پھر سے اسے جادوگر کی خدمت کرنے اور مددگار مہیا کرنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جادوگر اور خدمتگار جنات کے درمیان نفرت ہوتی ہے، جسے جن سامنے تو کچھ نہیں بولتے لیکن اس سے بدلہ لینے کے لیے خود جادوگر اور اس کے گھر والوں کو پریشان کیے رکھتے ہیں، جس سے جادوگر اکثر سردرد اور بے خوابی کا شکار رہتے ہیں اور رات کے وقت ان پر گھبراہٹ طاری رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ گھٹیا جادوگر اولاد سے بھی محروم رہتے ہیں، کیونکہ اس کے خدمتگار جن بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں، اور یہ بات جادوگر بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کی بیویوں کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہمارے نصیب میں ایسا ہی لکھا تھا کہ ہماری اولاد ہمارے پیٹ سے ہی مردہ نکلے گی۔ یہ اللہ کی ہونی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بے شک نصیب اللہ ہی لکھتا ہے، لیکن ان نصیبوں کا حلہ وسیلہ انسان اور اس کے اعمال ہی بنتے ہیں۔ اگر جادوگر جادو نہ سیکھتا اور نہ جن اپنے پاس رکھتا تو نہ وہ جن اس کی بیوی کے پیٹ میں بچے کو مارتا۔ اب وسیلہ تو جن ہی بنا، اور یہ سب کس نے کروایا؟ اس جادوگر نے، جو اسی کا خاوند تھا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن جادوگر کے بھی سگے نہیں ہوتے، وہ تب تک اس کے قرب میں رہتے ہیں جتنی دیر تک وہ کلام الہی میں شرکیہ کام کرتا ہے۔ جب نہیں کرے گا تو جن بھی اس کا حکم نہیں مانیں گے۔ سحر مجازی میں حقیقی طور پر کسی بھی چیز کو بدلا نہیں جا سکتا، اس میں دیکھنے والے کی نظر کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جس سے اسے لگتا ہے کہ وہ چیز بدل گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے، اور اگر ساکن ہو تو اسے چلا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کاغذ سے اصلی نوٹ بنا دیا جاتا ہے اور کنکریوں سے سونا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب اصلی حالت میں کاغذ اور کنکریاں ہی ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کی نظر بندی کر دی جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ کاغذ نہیں نوٹ ہے۔ اس کے علاوہ سحر مجازی میں جادوگر کچھ شرکیہ منتر پڑھ کر دیکھنے والوں کی آنکھیں، سننے والوں کے کان اور دل و دماغ پر اپنا کنٹرول کر لیتا ہے۔ پھر وہ جو کہتا ہے یا جو دکھاتا ہے تو سامنے والے کو وہی سب نظر آتا ہے اور اسی کا حکم مانتا ہے، اور یہ سب شیطان ہی کرتا ہے، وہی جادوگر کے سارے کام کرتا ہے، کیونکہ جادوگر نے اسے قرآن کی بے حرمتی کر کے یا اپنی ماں اور بہن سے زنا کر کے یا خدا کا شریک بنا کر اسے راضی کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر پیارے دوستو، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ اگر ایک مسلمان قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ شخص مسلمان کہلانے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس، چند روپوں کی خاطر لوگ اپنا ایمان داؤ پر لگا دیتے ہیں، جیسے شیطان ہی ان کو سب کچھ دلا سکتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
اگر کسی پر جادو چلتا ہے تو وہ بھی صرف خدا کی مرضی سے ہی چلتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہودیوں نے جادو کروایا تھا تو اس میں بھی خدا کی جتنی مرضی تھی اتنا ہی جادو کا اثر ہوا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے انہی میں سے ایک جادوگر لبید بن عاصم کو 3 دینار دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادو کے ذریعے قتل کر دو۔ چنانچہ اس بدبخت نے ایک چھوٹی بچی کے ذریعے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ جایا کرتی تھی آپ کے بال منگوائے اور ان پر جادو کر کے کنویں میں رکھ دیا۔ اس حدیث کی مختلف روایات کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادو صرف آپ کو آپ کی بیویوں کے پاس جانے سے روکنے کے لیے تھا۔ چنانچہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی کسی بیوی سے جمع کر سکتے ہیں، پھر جب قریب ہوتے تو نہ کر پاتے۔ بس اس جادو کا آپ پر یہی اثر تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی عقل اور آپ کے تصرفات جادو کے اثر سے محفوظ تھے۔ بہوالا کتاب جادو کا علاج صفحہ نمبر 39۔ اس جادو کی مدت میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعد نے 40 دن اور بعد نے کوئی اور مدت بیان کی ہے۔ اللہ کو ہی معلوم ہے کہ یہ مدت کتنی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور 2 فرشتوں کو آپ کی طرف اتار دیا، ایک پاؤں کی طرف بیٹھ گیا اور ایک سر کی طرف۔ اب ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا یہ جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کس چیز میں کیا ہے؟ جواب ملا کنگھی بالوں اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ جس چیز میں جادو کیا ہے وہ کہاں ہے؟ فلاں کنویں میں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں پر گئے اور وہاں سے ان کو نکالا اور زمین میں دفن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی اور آپ تندرست ہو گئے۔ المازری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مبتدین نے اس حدیث کا انکار کیا ہے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ حدیث منصب نبوت کی توہین اور ان میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے، اور اسے درست ماننے پر شریعت سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا ہو کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ہو سکتا ہے وہ نہ آئے ہوں، اور یہ کہ آپ کی طرف وہی کی گئی ہے حالانکہ وہ نہ کی گئی ہو۔ اس کے جواب میں المازری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مبتدین کا یہ کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ معجزات نبوت اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ تبلیغ وحی کے سلسلے میں معصوم اور سچے تھے۔ آپ کی عصمت جب معجزات جیسے کبھی دلائل سے ثابت شدہ ہے تو اس کے خلاف جو بھی بات ہوگی وہ بے جا تصور کی جائے گی۔ ابو الجکینی الیوسفی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے جہاں تک جادو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متاثر ہونے کا تعلق ہے تو اس سے منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ دنیا پر انبیاء پر بیماری آ سکتی ہے، لہذا جادو کی بیماری کی وجہ سے اگر آپ کو دنیاوی امور میں اس سے خیال ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے نہ کیا ہوتا تو اس سے رسالت اور وحی کے نزول میں کوئی نقص نہیں آتا، کیونکہ یہ دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری تھی۔ اگر ہم زیادہ گہرائی میں جائیں تو کل کائنات کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے حکم کے بغیر جادو تو کیا، زمین کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل کر دوسری جگہ پر نہیں جا سکتا، تو ایک بدبخت جس کی اوقات اللہ کے نزدیک مٹی کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، وہ اللہ کے پیارے محبوب پر جادو کر دے جس سے وحی کے نزول میں خلل آئے، جبکہ وحی کے نزول کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ کو گوارا ہوتا کہ کوئی شخص اس کے پیارے نبی اور اس کی پاک کتاب قرآن مجید کے نزول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے؟ تو کیا اللہ چپ چاپ دیکھتے رہتے؟ وہ اللہ جس نے قوم نوح کو طوفان میں غرق کر دیا، جس نے قوم عاد پر 8 دن آندھی چلائی اور 60 گز سے بھی لمبے لوگوں کو ہوا میں اچھال اچھال کر مارا، وہ زمین پر ایسے پڑے تھے جیسے لمبی لمبی کھجوروں کے تنے، اور اسی اللہ نے قوم لوط کی بستی کو الٹا کر تباہ کر دیا، تو کیا وہی اللہ اس جادوگر لبید بن عاصم کو اپنے نبی پر جادو کرنے سے پہلے ہی تباہ برباد نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جادو ہونے دیا، اور صرف اتنا ہی ہونے دیا جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اس سے ایک رتی برابر بھی زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ وہ ان لوگوں کی آنکھیں کھولنا چاہتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی جادوگر اور فرشتہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ نبی بشر ہیں اور نبی پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نبی پر جادو نہ ہوتا تو مسلمانوں میں سے اکثریت جادو پر یقین نہ کرتی، جیسا کہ آج کے زمانے میں سائنس اور بہت سے اہل عقل اس بات کو نہیں مانتے، لیکن ایک مسلمان کا اس بات پر یقین پختہ ہونا چاہیے
کہ جب قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ جن موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی صورتوں میں جنات اور جادو کا ذکر ہوا ہے، تو جادو کے خلاف عقل لوگوں کو جادو اور جنات سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہر قسم کے جادو کا توڑ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے جادو سے شفا دی تو آپ پر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان دو عظیم صورتوں کے پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور جادو کا اثر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جو بھی شخص رات کو چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے اور پھر وہی ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھیرے تو ساری رات شیاطین اس کے پاس نہیں آتے۔ بس انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ یہ بہت محنت کا کام تھا، میں نے کافی دن لگائے اور یہ ویڈیو بنائی۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو دیکھ کر آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔